لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد بیان کرنا شرک ہے وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ ایک بات میں کہتا ہوں، دیکھو نبی کی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، میلاد میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ کبھی میلاد نہیں بیان ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی، میں نے کہا جب کبھی نہیں ہوئی تو پھر یہ حضرت عبد المطلب کیا بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت آمنہ کیا بیان کر رہی ہے، یہ حلیمہ کیا بیان کر رہی ہے، یہی تو سب میلاد ہے۔ تو پتا چلا سب سے پہلے جس نے میلاد پڑھی ہے وہ نبی کی اماں ہے، وہ نبی کی اماں جان ہے۔ یہاں وقت ہوتا تو میں وہ بھی میلاد پڑھتا، لیکن آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب حلیمہ کہتی ہیں، اب میں حوالہ بھی آپ کو پڑھ دوں، یہ بھی بات آپ کے سامنے، بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلیمہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں غریب عورت ہوں، میں اتنے بعد میں مکہ آئی ہوں، اب آؤں گی 2 سال کے بعد، جب تک یہ بچے کی دودھ کی مدت ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو میں نے مکہ آنا نہیں ہے۔ ایسے تھوڑا یہ فلائٹ کا دور، ٹرین کا دور، پلینوں کا دور تھا کہ بندہ جلدی جلدی سفر کر لے۔ میرے بھائی ایک آدمی مالدار انسان جو ہے وہ پیدل، کھچروں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، تو غریب آدمی کے لیے تو سفر مشکل ہی تھا۔ تب میں مکہ پتہ نہیں کب آؤں گی، تو حلیمہ نے کیا کیا کہ چلو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، آپ دھیان سے سن ہی رہے ہیں لیکن ذرا مزہ لینا اس کا، اس لیے کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اپنے آقا کی چل رہی ہے، اپنے محبوب کی چل رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے، یہ میرے نبی کا میں نے کہا لاؤ یار کسی کا اپنا کوئی قائد لاؤ تو ذرا، جس کا بچپنا ایسا ہو، ذرا لاؤ نا، بتاؤ ہیں، بتائیے نا کوئی شان والا ہے ایسا دنیا کے اندر؟ بھائی ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہے کسی کے پاس ایسا قائد؟ بتاؤ کسی کے پاس ہو تو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے پیارے محبوب کو اپنی گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کرانے چلی، اب یہاں پر حلیمہ کی قسمت پہ آپ کو ناز نہیں ہوتا، رشک نہیں آتا، قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے، لیکن حلیمہ نے کیا طواف کیا ہے؟ گود میں کعبے کا کعبہ ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں، ایک کعبے کا کعبہ ہاتھ میں ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے، لیکن جو بات آپ کو کہنی وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں کعبے کا طواف کر چکی تو اس وقت میں نے حجر اسود چوما، اور چومنے کے بعد میں نے، اب یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ قاضی صاحب کا حوالہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں کہ جب میں نے کعبۃ اللہ شریف کا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، طواف کیا، حجر اسود چوما، تو میں نے سوچا کہ اس شہزادے کو بھی حجر اسود چموا دوں، بچے کو بھی چموا دوں۔ حلیمہ کہتی خدا کی عزت کی قسم میں نے منظر دیکھا، مجھے آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ سب حجر عصمت مصطفیٰ، سب حجر اسود چومتے ہیں، حجر اسود مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں کو چوم رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ذرا غور کریں، سارے پتھر نکال کے پھینک دیے گئے لیکن آج تک حجر اسود اسی لیے چوما جا رہا ہے کہ تو نے ایک مرتبہ لمحہ مصطفیٰ کو چوما ہے، قیامت تک لوگ تجھے چومتے رہیں گے۔ دیکھ رہے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اللہ کے، یہ اپنے کتنے دن، حضور کی عمر 7 دن یا 10 دن کی، جب 7 یا 10 دن میں جس کی یہ شان ہو، یہ میرے، پھر حلیمہ کہتی ہیں پھر میں اپنی اسی سواری پہ، اب سواری میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا اونٹنی تھی، کوئی کہتا گدی تھی، میں نے کہا اتنے پاپڑ کیوں بیلتے ہو، کچھ بھی تھی، سواری تھی نا، لوگ الجھانا چاہتے، الجھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی تھی، سواری تھی، اس سے تو انکار نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اسی سواری جو بیٹھ جاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی، میں لے کر کے بیٹھی، جیسی میں ان کو لے کر کے بیٹھی، حلیمہ کی بھی محبت تھی، مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے، لیکن حلیمہ کے دل میں حضور کا وہ پیار آیا کہ اپنا بچہ شوہر کی گود میں دیا اور خود حضور کو سواری پہ لے کر کے بیٹھی ہے۔ یہ ہے حلیمہ سعدیہ کی قربانی، یہ ہے حلیمہ سعدیہ کی محبت، یہ ہے حلیمہ سعدیہ کا پیار۔ اللہ سرکار حلیمہ پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ اپنے بیٹے سے زیادہ حضور سے پیار کیا، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے پیار کیا، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی سواری پہ بیٹھی لے کر، تو میں نے دیکھا وہ سواری کو اچانک جیسے عقل آ گئی ہو، سواری نے قبلے کی طرف رخ کیا اور 3 مرتبہ سجدے کیے۔ جانور سجدہ کر رہا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، کتنی نسبت، بس حضور کو وہ لے کر کے بیٹھ گئی۔ ایک جملہ کہوں،
हुजूर एक मर्तबा सवारी पे बैठ जाएं तो जानवर को सजदे का शऊर मिल जाता है। तुम अपने आप को आशिक रसूल कहकर तुम सजदा नहीं करते, तो बताओ तुम्हें नबी से निस्बत क्या है? फजर में सोते पड़े हैं हम आशिक रसूल, जुलूस में चिल्लाएंगे कि नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। भाई जान देने का हिंदुस्तान में वाक़ई ही नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है पूरे मुल्क, सब बागो बहार है, यहाँ जान देने की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ 10 मिनट की नींद कुर्बान करना है सर झुकाने के लिए। यहाँ सर कटाने की जगह अभी नहीं है, सिर्फ सर झुकाने की जरूरत है। यहाँ अभी आपको किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं है, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने की जरूरत है। ऊंटनी को, जानवर को, सवारी को हुजूर की इतनी निस्बत मिल जाए कि हुजूर उसकी पुश्त पे बैठ जाए, वो भी डायरेक्ट नहीं, पुश्त पे हलीमा है, हलीमा की गोद में हुजूर हैं, और इतनी निस्बत पर उस ऊंटनी को, उस जानवर को रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से सजदे का 3 सजदे किए उसने। और जब वो चली है तो अब हजरत हलीमा खुद कह, हजरत हलीमा को भी इसीलिए काफिर बनाया जालिमों ने, ताकि नबी के बचपन के सारे वाकयात जाय हो जाए। मैं एक बात कहूं आपसे, हजरत मूसा ने काफिर औरतों का दूध नहीं पिया, है ना, ये शान मूसा है, और नबी ने जिसका पिया उसको काफिर रहने नहीं दिया है। जिस औरत ने हुजूर को दूध पिलाया, अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता की। और हजरत हलीमा सादिया का मजार तो जन्नतुल बकी में मौजूद है, जन्नतुल बकी में उनका मजार मौजूद है। अभी वक्त होगा तो मैं अर्ज करूंगा आपके सामने कि हजरत हलीमा सादिया जो है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने आती, और हुजूर से जब मिलने आती तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, और सिर्फ उठ के खड़े नहीं होते बल्कि अपनी चादर बिछा देते। हाँ, एक दिन साहबा ने ये देखा तो पूछा, हुजूर ये बड़ी भी कौन है? कहा ये मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। कहा हुजूर ये वो हलीमा है? हाँ हलीमा है। हुजूर आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुनना चाहते हैं, इजाजत है? कहा हाँ सुनो। हलीमा सुनाती रही, साहबा सुनते रहे। यानी बचपन के वाकयात हम ही लेकर नहीं बैठे, सहाबा भी लेकर बैठे थे। ये सहाबा की सुन्नत है, ताकि बता तो चले ना कि हमारे नबी का खूबसूरत बचपन क्या है। तो हलीमा कहती है, अब वो मेरी सवारी जो बैठ जाती थी, कमजोर थी, लागर थी, चलने की ताकत नहीं थी, वो इतनी तेज चली कि सबको पीछे छोड़ दिया, आगे चली। तो वो सारी दाइयां जो मुझे छोड़ के आगे जाकर के घमंड करती थी, उन्होंने मुझसे पूछा, हलीमा क्या तू मक्के को जाकर तूने सवारी बदल दी? तो हलीमा का जवाब सुनो। हलीमा फरमाती है, सवारी नहीं बदली है, देख लो सवार बदल गया। अब हलीमा फरमाती है, तवज्जो कीजिए, ये मेरे नबी की शान। हजरत हलीमा कहती हैं, और ये बातें कौन बयान कर रहा है बताए? इब्नुल जौजी जैसा बंदा इन बातों को लिख रहा है, जबकि इब्नुल जौजी में अगर बुरा नहीं माने, इल्मी दुनिया में वो बेमुरव्वत इंसान है जिसने किसी की मुरव्वत नहीं की है, हदीस के मामले में मुरव्वत नहीं है उस हस्ती के किसी के पास। इब्नुल जौजी ने सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला पे इब्तिदाई जमाने के अंदर बहुत ज्यादा तंज किया। बाद में हालांकि उनकी जिंदगी बदली, तब्दील हुई, पूरा वाकया है, लेकिन इब्नुल जौजी हदीस के मामले में किसी की रियायत नहीं करते। शायद ही कोई हस्ती बची हो जिस पर उन्होंने जिरा नहीं किया हो। इब्नुल जौजी वो हस्ती है, आप फन्ने हदीस की किताबें उठा करके पढ़े तब पता चलेगा इब्नुल जौजी क्या है। इब्नुल जौजी ने पूरी किताब लिखी है मिलाद के वाक़े पर, और हुजूर अलैहिस्सलाम के, वो अभी उर्दू में भी उसका तर्जुमा आ चुका है, आप उसकी तरफ रुजू करें। इंटरनेट पर जिना ना देखने जाया करो, इंटरनेट पर गंदगी ना देखने जाया करो, इंटरनेट पर किताबें भी तो पढ़ लिया करो, और ऐसी मुस्तनद ऑथेंटिक किताबें पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि आज से 900 साल पहले का ये आदमी है जिससे दुनिया इब्नुल जौजी कहती है। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे आजम के मुअस्सिरीन में से इब्नुल जौजी, अल्लाह अकबर। तो क्या अर्ज कर रहा था, और ये इब्नुल जौजी वो है मेरे भाई जिसने जितने लुकमे जिंदगी में नहीं खाए उससे ज्यादा उसने किताबें पढ़ी है। इब्नुल जौजी वो आदमी है, इब्नुल जौजी वो शख्स है कि जिसका हाल ये था कि जब वो किताबें लिखते थे तो वो कलम जो होता था लकड़ी का, उसको लिखते लिखते तराशते थे, तो तराश 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 के इतनी कतरन जमा हुई थी, तो कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देने के लिए लकड़ी मत लाना, जो कलम की कतरन छटी है ना उसी पर मुझे जला करके गुस्ल देना। तो वो पानी गर्म हो गया, उसके बावजूद भी कतरन बची है। तो जिसकी कतरन का ये आलम हो उसने लिखा कितना होगा, पूरी जिंदगी पढ़ने और लिखने में गुजरी है, उसे इब्नुल जौजी कहते हैं। वो इब्नुल जौजी जो है अपनी किताब के अंदर ये सारे वाकयात, जो अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मफहूम बिल्कुल वही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा गौर फरमाएं। हलीमा सादिया फरमाती हैं, एक बूढ़ा आदमी मिला और उसने मेरी गोद में हुजूर को देखा, और हुजूर को देख करके कहा कि ये आखिरी नबी हैं। हुजूर के बचपने में हुजूर को देखा, ये आखिरी नबी है। हलीमा कहती है, मेरी सवारी जहां कदम रखती बंजर जमीन उसके कदम की बरकत से हरी हो जाती।
میں پورے رستے میں جس درخت کے نیچے رکی ہوں وہ درخت ہرے ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جب میں بیٹھی ہوں وہاں پر حضور کو لے کر کے تو جانوروں نے سجدے کیے ہیں، اور پھر میں نے پتھروں سے درختوں سے آواز سنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ نے بہت سے واقعات بیان کیے، ایک واقعہ اور بیان کیا، میں حیا کے پردے میں کہا 3 لڑکیاں تھیں، جب میں رستے سے جا رہی تھی 3 لڑکیاں تھی، وہ 3 لڑکیاں نکل کے جا رہی تھی، یعنی وہ کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب میں بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں سبھی سن رہے ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں، کنواری بچی کسی بچے کو دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی، یہی ہے نا، لیکن جو کنواری جو بچیاں تھی، اور اتفاق سے تینوں کا نام عاتقہ تھا اور ان کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا، تو چونکہ نوجوان چھوکریاں ہوتی ہے تو انہیں بچوں سے فطری طور پہ پیار ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو وہ 3 لڑکیاں، تینوں کا نام عاتقہ ہیں، وہ تینوں لڑکیاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہے، یعنی ابھی وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے، صلاحیت نہیں رکھتی کہ کسی بچے کو دودھ پلا سکیں، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کے قابل اسی وقت ہوگی جب وہ خود ماں بنے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے شکم میں بچہ دیتا ہے اسی کے وجود میں غذا بھی دیتا ہے، جہاں بچہ نہیں ہے وہاں غذا نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ میں بہت حیا کے پردے میں، لیکن جیسی وہ تینوں لڑکیوں نے حضور کو دیکھا، حضور تھے اتنے خوبصورت نا، اللہ اکبر، ان کا حسن کیا تھا میرے بھائی، ان کا جمال کیا تھا، جس کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ ہیبت زدہ ہو جاتے تھے، جس کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ دیواروں کے سامنے ان کا چہرہ ہوتا تو دیواریں ان کے چہرے میں، دیواروں کا عکس نظر آتا، چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو چاند ان کے چہرے میں تیرتا نظر آتا، سورج ان کے چہرے میں تیرتا نظر آتا، لوگوں کا حال یہ تھا، اچانک دیکھتے لوگ ہیبت زدہ ہوتے، ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن و جمال تھا۔ اللہ اکبر، کیا نبی خدا نے عطا کیا، سیرت بے مثال، صورت بے مثال، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں وہ تینوں لڑکیاں کنواری ہیں، بس دل میں خیال آیا کاش کہ ہم بھی بچے والی ہوتی، اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی، اتنا سوچنا تھا، انہوں نے کب کسی کی ٹالی ہے، جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں ان کا یہ خیال کرنا کہ وہ میری گود سے ان کی گود میں چلے گئے، اللہ کی شان، جس کی گود میں گئے اللہ نے اس کے سینے میں ان کے لیے غذا پیدا فرما دی، اور ان کنواری لڑکیوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف عطا کیا، شرف حاصل کیا، اور پھر اللہ نے بعد میں ان تینوں کو کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے آقا فخر سے کہا انا ابن العواتق، کہتے ہیں کہ میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کر، اس روایت کو امام اہل سنت نے بھی لکھا، بہت سے بزرگوں نے لکھا کہ اب آپ سوچیں گے یہ معجزے کا ظہور کیوں ہوا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کنواری بچیوں کا حضور نے دودھ کیوں پیا اور ان کے سینے میں تو بھئی کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے نبیوں کی صفات ہمارے نبی میں موجود ہے، ہر نبی کا معجزہ میرے نبی کے پاس جو معجزہ ہے دوسروں کے پاس ملے نہ ملے، لیکن ان کے پاس جو وہ یہاں ملے گا، میرے نبی کی جو صفت ہے اور جگہ ملے نہ ملے لیکن ان کی صفت یہاں ملے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کی شانیں میرے نبی میں جمع ہے، اور وہ بھی من و ان جمع نہیں ہے، اس کو اور معراج عطا کر کے عطا کیا گیا، تو آپ کہیں گے کہ عیسیٰ کی ماں تو کنواری تھی، عیسیٰ کی ماں تو کنواری تھی، اب آمینہ اگر کنواری رہتی، اگر حضرت سرکار آمینہ کنواری ہے اور حضور کی ولادت ہوتی تو پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور سارے انبیاء تو باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہاں وہ سارے انبیاء کرام کا وصف جہاں نظر آتا، اور اگر شادی شدہ ہیں اور ہیں بالکل تو اب یہاں کنواری ماں کیسے بنے گی؟ تو کہاں وہاں ایک کنواری کو ماں بنایا اور یہاں 3 کنواریوں کو ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔
دیکھ رہے ہیں یہ حضور کی شان ہے، اللہ کے رسول کی شان ہے. یعنی مریم ایک کنواری ماں ہے اور یہاں تین عاتقہ کنواریوں کو حضور نے ماں بننے کا شرف عطا کیا، ایمان کی دولت سے بھی ان کو نوازا. یہ میرے آقا کی شان ہے. جانو اپنے آقا کو. میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، ختنہ پہ ڈی جے نہ بجاؤ، گانے نہ بجاؤ، اسی طرح شادیوں میں ڈی جے گانے خرافات نہ کرو. اللہ خوشی دکھائے، ختنہ کا موقع بچے کی، اس دن بھی نبی کا جلسہ رکھو. شادی کا موقع، اس دن بھی نبی کا جلسہ رکھو. کسی کی موت ہو جائے، نبی کا جلسہ رکھو. اور اس میں صرف ایک چیز بیان، عظمت رسول، عظمت رسول، عظمت رسول. اتنا حضور کی عظمت بیان کرو کہ دوست و دشمن سب کو نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے. جس دن لوگ نبی کی عظمت کو سمجھ لیں گے، کوئی نبی کی توہین نہیں کرے گا، کوئی بے ادبی نہیں کرے گا. کیا شان